کموبیش 11 روز رہ گئے ہیں عمر عطا بدیال صاحب کی ریٹائرمنٹ پہ. ایک واضح لکیر کھینچی گئی ہے کہ جی اگر یہاں سے لوور کورٹ سے کوئی فیصلہ خلاف بھی آئے گا تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے کوئی نہ کوئی ریلیف مل جائے گا. اب ان 11 روز میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کیا آپشن موجود ہے یہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو یا ایون پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف دے سکے چودھری پرویز الہی کے کیس میں؟ نہیں، پی ٹی آئی کو تو ریلیف اگر کوئی اس کے سامنے یا اس قسم کا واقعات آتے ہیں کہ جج نے ڈیفنس وٹنسز نہیں پیش کرنے دیے، کہا آج ہی لے کے آؤ، وہ ڈیفنس وٹنس کراچی بیٹھا ہے، وہ تو ایک دن تو دینا پڑے گا نا، یہ تو جبر اس طرح کا ہو نہیں سکتا. اس نے وکلاء کی ملزم کے وکلاء کی بحث ہی نہیں سنی اور فیصلہ دے دیا. یہ اگر اس قسم کا کیس آئے گا تو ریلیف ملے گی عمران خان کو، کیوں نہیں ملے گی؟ یہ کوئی میاں محمد نواز شریف تو ریلیف ایسی لے کے گئے ہوئے ہیں کہ عمران خان تو جیل میں پڑا ہوا ہے. یہ تو کنوکٹ ہو کے سزا ہو کے، اس کو تو 3 سال سزا ہوئی، ان کو 7 سال سزا ہوئی، اور یہ لندن میں بیٹھے پھر رہے ہیں. تو یہ تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. نہیں دیکھیں، سائفر کیس میں جو جج صاحب ہیں وہ تقریباً 1 ہفتے کی رخصت پر چلے گئے ہیں، یعنی یہ جو کیس ہے مزید 1 ہفتے کے لیے ڈیلے ہو گیا اور وقت بڑا کم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان عمر عطا بدیال صاحب کے پاس. تو آپ اس کیس میں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی ایکٹیولی یا سپیڈیلی سپریم کورٹ کوئی ایسی کوئی پروویژن نکال سکتی؟ نہیں، کچھ نہیں کر سکتی سپریم کورٹ. پر یہ سائبر کیس پہ تو شرم آنی چاہیے ہمیں، یہ تو ہمیں ریاست کے طور پہ شرم آنی چاہیے. آپ دیکھیں سائبر کیس کیا ہے، مختصر 4-5 جملوں میں. نمبر 1، سائفر کو تسلیم کرتے ہیں کہ درست ہے. یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ایک مرتبہ بھی اور دوسری مرتبہ جب اس کی وہ صدارت شہباز شریف کر رہے تھے، اس کو درست پایا کہ سائبر درست ہے. سائفر پہ انہوں نے احتجاج کیا امریکہ سے کہ آپ کے ایک سینئر سفارتکار نے کیوں کہا کہ عمران خان کو نکالو تو ہم راضی ہوتے ہیں. یہ کہے جانے کا کی تو ثابت ہو گیا، کیونکہ اسی کہے جانے پہ آپ نے احتجاج کیا، امریکنوں سے احتجاج کیا. اور یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس میں آرمی چیف بھی تھے، پرائم منسٹر پریزائڈ کر رہے تھے شہباز شریف، اور لیکن اعزاز صاحب یہ اعتراف بھی تو چیئرمین پی ٹی آئی نے کیا نا کہ سائفر گم ہو گیا ہے. نہیں گم، میں تو یار یہ کیا سوچتے ہو؟ سائفر خفیہ دستاویز ہے ہی نہیں. جب پرائم منسٹر از دی اونلی اتھارٹی ہو کین ڈی کلاسیفائی اٹ. وہ ڈی کلاسیفائی، اس کا اوتھ پڑھ لیں کانسٹیٹیوشن میں، وہ اس نے ڈی کلاسیفائی کر دیا. اب ایک گما کیا، اب آپ اس کی کاپیاں بنائیں اور 40 لاکھ آپ بانٹ لیں. لیکن سر میرا بڑا سادہ سا سوال ہے نا سر، یہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈیسیژن کے مطابق پرائم منسٹر کا مطلب کیبنٹ ہے، فیڈرل کیبنٹ ہے. جب تک کیبنٹ ڈی کلاسیفائی کرنے کی اجازت نہیں دے گی پرائم منسٹر کر سکتا ہے؟ نہیں، کیبنٹ سے بھی کرا لیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایکسیپشن ہے جو سیکریٹ پرائم منسٹر کو ملا ہے، اور ہمیں کئی دفعہ نہیں پتا ہوتا تھا. میں انٹیریئر منسٹر تھا، پر پرائم منسٹر بے نظیر صاحب شہید کی بات چیت اگر کسی سفارتکار سے ہو رہی ہوتی تھی، آئی وازنٹ سپوز ٹو نو کہ میں اپنی پرائم منسٹر پہ مخبری کروں. اب پرائم منسٹر نے نہ شیئر کیا ہو تو وہ یہ فیصلہ جا ہی نہیں سکتا کابینہ پہ. پرائم منسٹر از دی سول اتھارٹی. اور اس میں دیکھیں ہوا کیا ہے. اب آپ کیا نکلتا ہے یہ کہ امریکنوں نے کہا، یہ واقعہ ہے، اس پہ ہم نے پروٹیسٹ کیا. امریکنوں نے کہا ہمارے بندوں کو کہ آپ عمران خان کو ہٹا دیں، ووٹ آؤٹ کر دیں تو ہم آپ سے راضی ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مہاراج دیکھ لو، ہم نے اس کو نکالا ہی نہیں، آپ کے غلام، ہم آپ کے غلام ہیں. ہم نے اس کو جیل میں بھی ڈالا ہوا ہے، ہم نے اس کو اکاموڈیشن دی ہوئی ہے جو کہ پھانسی کے قیدیوں کو ہوتی ہے. اس کا ٹوائلٹ اس کے کمرے میں ہے، 12 فٹ بائی 10 فٹ وہ کمرہ ہے. وہ دیکھیں آپ، اس کی ویڈیو بھی اسی لیے اتار رہا ہوں ان کو. ہم نے اس کو ذلیل کر دیا. یہ ہماری وقت آئے گی دنیا میں، یہ سمجھے جائیں گے کہ ہم بڑے تنبڑ خان ہیں اور امریکہ کے آگے ہم. تو اعتزاز صاحب آپ کو وکلا تحریک شروع کر رہے ہیں؟ جی چوہدری صاحب کو وکلا تحریک شروع کر رہے ہیں آپ؟ کوئی ایسی خبریں بھی؟ نہیں، یہ اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں
اور غالباً شروع کرنی پڑے گی کہ جس طرح پرویز الہی کے ساتھ ہوا. یہ چاہ رہے ہیں کہ عدالتوں کو بے وقار کر دیا جائے, ان کی توقیر نہ رہے. وہ آرڈر کرتا ہے ہائی کورٹ کا جج کہ آپ ڈی آئی جی کو کہ آپ اس کو اپنی حفاظت میں پہنچائیں ان کے گھر پہ. وہ ڈی آئی جی ان کو حوالے کر دیتا ہے غنڈوں کو, جو کہ بظاہر تو غنڈے ہیں لیکن وہ نکلے اسلام آباد پولیس کے اہلکار ہیں, کیونکہ اسلام آباد پولیس اس کی کسٹڈی کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور کہ جی ہم نے اس کو لے لیا اور اٹک جیل میں اس کو بھی پہنچا دیا. اب یہ جب یہاں صورتحال ہے کہ سپریم کورٹ کا 14 مئی اور آپ 14 مئی نہ کریں, آئین کا 90 دن, آپ 90 دن ہی نہ کریں. اعزاز صاحب 14 مئی کا جو ڈیسیژن ہے یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا, اس وقت دیکھیں فیصلہ 14 مئی کو کرانے کا تھا, نظر ثانی درخواستوں کو جو مسترد کرنے کا فیصلہ ہے وہ 4 روز پہلے آ رہا ہے, تو اتنا انیسیسری ڈیلے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کیوں کیا گیا؟ وہ قابل جواز ہے؟ سپریم کورٹ کی طرف سے تو کوئی اتنا ڈیلے نہیں ہوا. ڈیلے تو اگر اس میں ایک مجرم سب سے نمایاں ہے وہ چیف الیکشن کمشنر راجہ سلطان ہے. اس نے پہلے سپریم کورٹ میں جا کے کہا جی جو تاریخ آپ دیں گے ہم تیار ہیں. پہلے دن جب پیش ہو آپ تاریخ بتائیں ہم تیار ہیں, ہم 90 دن اور اس میں کرنے کو. پھر اس نے 30 اپریل کی تاریخ کو ایکسیپٹ کیا اور اس کے بارے میں بیان دیا, اور وہ صدر صاحب نے عارف علوی صاحب نے وہ تجویز کی تھی. پھر 30 اپریل کی ایکسیپٹ کر کے اس سے انحراف ہو کے ایک دن ہم پڑھتے کیا ہیں کہ اس کا بیان ہے کہ جی ہم تو کرائیں گے 8 اکتوبر کو. بھئی 8 اکتوبر کہاں سے کس طرح نکلی؟ دائیں کان سے نکلی کہ بائیں کان سے نکلی؟ ایک تاریخ کہاں سے نکل آئی 8 اکتوبر؟ اعزاز صاحب سر I have to take a very quick short break. مجھے یہ صرف بتائے گا کہ صدر مملکت آرٹیکل 48 کلاس 5 کا گراؤنڈ پر ہے کہ وہ تاریخ دیں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ رواں ہفتے کو تاریخ دے سکتے ہیں اگر واقعی انہوں نے تاریخ دینی ہے تو؟ دیکھیں جی آئین بڑا کلیئر ہے, آئین بہت کلیئر ہے. آئین کہتا ہے کہ صدر اسمبلی کو تحلیل کرے گا. اگر وزیر اعظم بھی سفارش کرے گا تو تحلیل اس پہ صدر کرے گا. اب صدر نے تحلیل کی, اب اس پہ آئین کیا کہتا ہے 48 اور کوئی اس کو الیکشن لا آئین آئین کو شکست نہیں دے سکتا. بالکل ٹھیک ہے سر. دین پریزیڈنٹ is supposed to appoint election date. کیا وہ دے رہیں گے سر یا رواں ہفتے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ میں آپ کو ایک بتاؤں, دینی چاہیے جب آئین کہتا ہے when the president dissolves the assembly he shall appoint a date not later than 90 days for the election. اب اس میں کہاں الیکشن کمشنر کہاں آیا جس نے یہ پریزیڈنٹ کی خاموشی میں کوئی مصلحت ہے سر؟ جی تو پریزیڈنٹ کی خاموشی میں کوئی مصلحت یہ ہو سکتی ہے پھر کہ ابھی تک کوئی تاریخ نہیں دے رہے پھر؟ نہیں, میرا نہیں خیال مصلحت ہوگی کوئی, پر ان کو دینی چاہیے اس کو تاریخ. ٹھیک, بالکل خوف زدہ نہ ہو, اس کو ڈرایا دھمکایا نہ ہو انہوں نے, تو اس کو تاریخ دینی چاہیے, یہ اس کا اختیار. ٹھیک. اعزاز صاحب I have to take a very quick short break. بہت بہت شکریہ.